اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسا پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے۔ صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتا ہے اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اور ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی، کیسے جس چیز کے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جس کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، جس کا صبر اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو پیار کرتا ہے اور اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کا کن سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سے ہے، کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ وہ کچھ خاص دعاؤں کو اپنے پاس رکھ دیتا ہے، اور جب وہ بہترین وقت پر بھی نہ ملے تو اس کا اجر قیامت والے دن ضرور دیتا ہے۔ لیکن وہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، اور تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے اتنا مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو پر۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی نہیں۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مار دیا تھا، وہ ہچکیا اور وہ سسکیا جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اپنے تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دیتا ہے جس کو وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں۔ وہ تمہیں گرا کر سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اللہ کی جانب جاتا پہلا قدم انسان ہی کو اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسرا قدم
دوسرے قدم کی قربت کا وعدہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ بس ایک قدم اٹھا لیں، باقی کا فیصلہ وہ طے کرتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشانی ہو تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اپنا راستہ خود ہی بنا لیتی ہے۔ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ممکن ہے جب اس کو اپنی من پسند چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے ہی وہ دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہی رحمت زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ کسی کو نہیں بھولتا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں، تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔